ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی میں، جیسا کہ ابھی شامی صاحب بھی بات کرے تھے، اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے، یہ بائنڈنگ نہیں ہے، تو کیا اس کی آئینی اور قانونی حیثیت ہے؟ دیکھیے بات بالکل صحیح ہے کہ جو ریزولوشن ہوتا ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا، وہ ایک خواہش کا اظہار ہے یا ریکمنڈیشن ہوتی ہے، لیکن یہاں جو ہم نے آج دیکھا تماشا، اس میں سب سے بڑی حیرانی کی جو ہمیں بات نظر آئی کہ اس قرارداد کو جس تیزی سے منظور کرنے کی کوشش منظور کیا گیا، یعنی وہاں 14 سینیٹر موجود ہیں، اتنے بڑے ہاؤس کے اندر 14 سینیٹر موجود ہیں۔ اب چیئرمین صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اس کا باقاعدہ نوٹس دیا جائے گا، اور اس کے بعد لوگوں کو، ممبران کو کہتے کہ مثلا کل پہ اسے ڈال دیتے کہ ممبران آئیں اور اس پہ بحث کر کے فیصلہ کریں تاکہ سینٹ کی جو صحیح اوپینین ہمارے سامنے آئے، لیکن وہ پروسیجر کو اس تیزی سے نکالا گیا۔ اس کی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو الیکشن کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک آدھ بیان بھی ہم نے اخباروں میں پڑھا ہے اس سلسلے میں، اگرچہ اس پارٹی کے لوگ نہیں تھے اس کے اندر، لیکن بیان پڑھا اور اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ الیکشن صحیح کروانا چاہتے ہیں تو یہ کنفیوژنز نہیں پیدا ہونے چاہیے، بلکہ اس قسم کی باتوں کی جو ہے نا حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی رہا جو دہشت گردی کا سلسلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں ہے، لیکن آپ ذرا مڑ کے پیچھے دیکھیں نا، 2013 کے اندر دہشت گردی زیادہ تھی، 2018 میں بلوچستان کے اندر 2 بڑے واقعات ہوئے تھے دہشت گردی کے، اور ایک کے پی میں بھی ہوا تھا۔ اس دفعہ بھی ہمیں صورتحال کچھ علاقوں میں کافی خراب نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ پورے ملک کے الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے، کیونکہ الیکشن تو ویسے ہی ڈیلے ہیں، اور مزید ان کو ڈیلے کر کے آپ نہ جمہوریت کی خدمت کریں گے نہ ملک کی خدمت کریں گے۔ اور اگر پاکستان میں کنفیوژن کو آپ نے دور کرنا ہے، جو ابہام موجود، سیاسی ابہام جو موجود ہے، اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ الیکشن کرائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، تمام لوگوں کو کمپیٹ کرنے کا موقع دیں، جس کو بھی عوام پسند کرے وہ آئے، اور اس طریقے سے کچھ سٹیبلٹی کے امکانات بڑھتے ہیں۔ ورنہ آپ کے ہاں انسٹیبلٹی الیکشن کا پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ 1 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کریں، وہ تو انڈیفینٹ قسم کی بات کی گئی ہے۔ تو پھر یہ ملک اس طرح تو نہیں چل سکتا نا کہ آپ غیر معمولی قسم کے اعلانات کر کے، کنفیوژن پھیلا کے پاکستان کو آپ نقصان پہنچائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ قرارداد جو ہے بے معنی ہے، بے محل ہے، اور اس کی اس وقت یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر الیکشن سے آپ کو اعتراض، آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں، جو حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لیں۔ صحیح، تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ عوام کو جو ہے وہ اپنے نمائندے منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ حسن عسکری صاحب، آج کی یہ جو ساری کارروائی ہوئی ہے، اس کو لے کر کے مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، ایسی قرارداد پیش کرنا یا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا موسم کو یا کسی بھی دوسری وجہ کو، دہشت گردی ایک سیریس ایشو ہے، اس کو جواز بنا کے انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی پریزیڈنٹ مل سکی ہمیں ماضی میں یا دنیا میں؟ دیکھیے ویسے تو سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو قراردادیں پاس کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ جو ہے آئین کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن جو خلاف ورزی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جو کہ آئینی تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک آئینی تقاضا ہے اور جمہوری تقاضا ہے، اور یہ جو 8 فروری کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جو بینچ تھی اس کا مشورہ، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین اور جو باقی ممبران ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس گئے، کنسلٹیشن سے ایک باہمی رضامندی سے ایک فیصلہ ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فیصلہ اس لیے ہوا تھا کہ آئین کا تقاضا ہے کہ انتخابات ہوں تاکہ آپ کی قومی اسمبلی آئے، اور اس کے بعد جو ہے جو موجودہ سینٹ ہے اس کا آدھے ممبران جو ہے مارچ میں ختم ہو جائیں گے۔ سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے، اور سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے الیکشن جو ہیں ہمارے صوبائی اور مرکزی انتخابات جو ہیں وہ مکمل جو ہیں طور پہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے
پورے آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو اور آئینی تقاضوں کو ایک طرف رکھ کے اگر سیاسی نظام کو چلائیں گے تو پھر جو ہے اس کے نتائج کو اتنے اچھے برآمد نہیں ہوں گے. تو اس میں تو صرف یہی ہے کہ یہ جو قرارداد کو پاس کرنے کا حق تو ہوتا ہے ادارے کا، یعنی قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، لیکن جو اہم موضوعات ہوتے ہیں اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ تمام ممبران کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. آپ ایجنڈے میں شامل کرتے ہیں، نوٹیفائی کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ آ رہا ہے، آپ پھر ممبران خود بخود آتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اہم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اس طریقے سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی طریقہ کار ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور کہ الیکشن کو ڈیلے کرایا جائے ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور یہ رجحانات کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. صحیح. اور سب سے زیادہ جو ضرورت اس بات کی ہے پاکستان کی سیاست میں کنفیوژن کم ہو اور جو ہم آہنگی میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان چیلنجز کا آپ مقابلہ کر سکیں. الیکشن بذات خود تو ہر مسئلہ حل نہیں کرتا، لیکن الیکشن آپ کو ایک طریقہ کار دیتا ہے، ایک راستہ بتاتا ہے اور ایک طرف اشارہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے قوم اکٹھی ہو کر اگر اپنے مسائل کو ایڈریس کرے تب مسائل حل ہوں. قرارداد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس میں مسئلہ ہے. حسن عسکری صاحب سے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ پچھلی اگر ہم کارکردگی چھوڑ دیں کہ 16 مہینے میں کیا ہوا، پچھلے 5 سال میں کیا ہوا، آگے اگر 8 فروری کو انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اب عوام کے لیے ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے، ڈیلیور کرنے کی بات تو بعد میں آئے گی. فی الحال تو پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نہیں پتا کہ کیا ڈیلیور کرنا ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک عام آدمی کی لیول پر عدم وابستگی اور نا امیدی کا رجحان ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ گفتگو کر رہی ہے اس کا عوام کے معاملات اور مسائل سے کوئی تعلق نہیں. آپ یوں کریں نا، اخبارات کو اٹھائیے، جو اس کا آسان طریقہ ہے، اخبارات پہ اٹھائیے اور اخبارات میں دیکھیے کہ ہمارے سیاستدان جو الیکشن لڑ رہے ہیں یا لڑوا رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، ان کے بیانات کیا ہیں. کیا ان کے بیانات میں کوئی ایسا سلوشن ہے جس سے کہ ان کے جو اقتصادی بحران اس ملک کے اندر ہے، جو عوام پہ قیمتوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اور جو اس وقت کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ریاستی ادارے مثلا جو بجلی، پانی، یہ تو ریاستی ادارے ہیں نا، بجلی والے، پانی والے اور گیس والے اپنی مرضی سے قیمتیں، ہمیں صرف اخبار میں پتہ لگتا ہے جی یہ 4 روپے 4.5 روپے بڑھ گئے، یہ 2 روپے اگلے مہینے آئیں گے، وہ جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کے اندر بجلی کے. اور اسی طرح جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ بھی کھلی پھر رہی ہیں، کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ پرائس کو جب چاہیں جتنا چاہیں جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ عوام کو نقصان پہنچا کے ہمارے ہاں ایک اقتصادی طبقے نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس اقتصادی طبقے کا اثر ہماری سیاسی جماعتوں پہ ہے، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں فنڈنگ پہ انحصار کرتی ہیں. فنڈنگ میں اور آپ تو نہیں دے سکتے نا، ان کو تو بڑی بڑی فنڈنگ چاہیے. جو بڑی بڑی فنڈنگ آپ کو مہیا کرتے ہیں وہ بڑے بڑے مفادات رکھتے ہیں، اور ان مفادات کی بنیاد پہ وہ فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت بہت بڑا ایک گیپ ہے سیاسی لیڈروں کی سوچ میں اور مسائل میں. ٹھیک ہے، وہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم مسئلے حل کریں گے، ہم پرائس کنٹرول کریں گے. بھائی یہ کس طرح کریں گے؟ کیا میکنزمز ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ کون سا بیوروکریٹک سسٹم کو آپ استعمال کر کے چیزوں کی پرائس کنٹرول کریں گے؟ کس طرح ان عناصر کو آپ کنٹرول کریں گے جن کے پیسے پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ایک بڑا ہی نا امیدی کا ماحول ہمیں عوام کی سطح پر نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے لیے اتنا انتھیوززم نہیں ہے. عوام الیکشن میں اس وقت ابھی تک کوئی دلچسپی نہیں اظہار کر رہا ہے، کیونکہ لیڈرشپ بھی کوئی اپنے آپ کو ایکٹیولی پریزنٹ نہیں کر رہی. بلاول بھٹو ویسے جب اپنی کیمپین کر رہے تھے تو وہ کاربن کریڈٹس کے تھرو اور پھر کچھ وزارتیں ختم کر کے وہ کہہ رہے تھے میں اتنے پیسے بچاؤں گا کہ پھر عوام کو اس سے ہم ریلیف دیں گے.